الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست بلند آواز سے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی پاک و طیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مقدسہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ والا صفات میں دعا ہے آیہ مبارکہ کی وضاحت میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العالمین جل شانہ حق و سچ صدق و صفا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے عمل اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ احباب کو بخوبی معلوم ہے آج کے اس درس کا عنوان ہے مسئلہ تقلید کی شرعی حیثیت، یا اس طرح کہہ لیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں۔ تو مسئلہ تقلید کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل سنت و جماعت کا موقف اور اس پہ دلائل پیش کروں گا، اور یہ بات واضح حقائق کی روشنی میں ہوگی کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے اور ہم کن مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، اور تقلید کے بغیر مسلمان کو چارہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کن کی اطاعت کرو؟ اولو الامر کی۔ یہ تفسیر کی معتبر اور مستند ترین کتاب تفسیر ابن جریر طبری میں امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری اس میں اولو الامر کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر طبری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2391 پہ فرماتے قال اولو الفقہ منکم، اولو الامر کون ہے؟ تم میں سے وہ لوگ جو اہل فقہ ہیں، فقہ والے اور دین میں تفقہ رکھنے والے، وہ اولو الامر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں ابن عباس قولہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اہل الفقہ والدین۔ اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو فقہ والے ہیں، جو تفقہ والے ہیں، اور جو دین والے ہیں۔ اور ابن صائب سے اسی طرح اس کی تفسیر میں نقل کیا اولو العلم والفقہ۔ حضرت عطا تابعی سے نقل کیا الفقہاء والعلماء، اور حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفحہ نمبر 2392 پہ ذکر فرماتے ہیں ہم اہل الفقہ والعلم، یعنی یہ جو اولو الامر ہیں جن کی اطاعت کا قرآن مجید فرقان حمید نے حکم ارشاد فرمایا، یہ فقہ والے ہیں، یہ علم والے ہیں، یہ فقہاء ہیں، یہ علماء ہیں۔ لہذا قرآن کریم فرقان حمید کی
آیا مبارکہ کی تفسیر سے یہ بات واضح ہوئی، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو فقہ والے ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، آئمہ ہیں، مسائل میں تم ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرو۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تفسیر در منصور ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117 پہ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کی تفسیر بیان کی۔ فرماتے ہیں ان الرجل لا یصلی و یصوم و یحج و یعتمر، بے شک ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَمُنَافِقٌ، لیکن وہ بندہ منافق ہے۔ وہ بندہ بولو نا، وہ بندہ۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بماذا دخل علیہ النفاق، آقا کس چیز کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے اس کے اندر نفاق پیدا ہوا، اس کے اندر منافقت آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطعن علی امامہ، وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے، اپنے پیشوا پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ وَإِمَامُهُ مَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّهُ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے تو یہ ذکر والوں پر طعن کرتا ہے، یہ علم والوں پر طعن کرتا ہے، یہ فقہ والوں پر طعن کرتا ہے، یہ فقہا پر طعن کرتا ہے، یہ علماء پر طعن کرتا ہے، یہ ائمہ پر طعن کرتا ہے۔ اس طعن کی وجہ سے اس کے اندر منافقت آئی ہے۔ یہ نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، عمرے کرنے والا ہے، لیکن اعمال حسنات کرنے کے باوجود یہ منافق ہے، کیونکہ یہ اپنے امام پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں اس کی وضاحت فرمائی، اور سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 83، حضرت سیدنا عطا سے ہی ایک قول نقل فرمایا اولو العلم والفقہ، یعنی وہ جو قرآن نے اولو الامر کا حکم دیا ان کی اطاعت کا، اس سے مراد فقہ والے اور علم والے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی ان 2 آیات طیبات سے یہ بات روز روشنی کی طرح واضح اور عیاں ہوئی کہ قرآن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کے بعد اولو الامر یعنی فقہا اور علماء کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، علماء اور فقہا کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ہے اور فقہا کی اطاعت اور ہے؟ یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم فقہا کی رہنمائی میں، علماء کی رہنمائی میں کریں گے تو ان کی اطاعت، علماء اور فقہا کی اطاعت وہ من وجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قرار پائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ کتب حدیث میں پڑھوں گا۔ پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مقدس میں لوگ دینی اسلامی احکامات اور مسائل پر 3 طریقے سے عمل کرتے تھے۔ کتنے طریقوں سے؟ ذرا بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ زیادہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی مسئلے کے حل کی ضرورت پڑتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور بارگاہ نبوی میں آ کے اپنا مسئلہ پیش کرتے اور حضور اس مسئلے کا حل اپنے صحابہ کو ارشاد فرما دیتے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ بندہ
جو اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں نہ آ سکتا تھا اور وہ درجہ اجتہاد پر فائز تھا، وہ اس مسئلے میں اجتہاد کرتا، جو اجتہاد سے مسئلہ واضح ہوتا اس مسئلے پہ عمل کر لیا کرتا تھا۔ نمبر 1 ڈائریکٹ آ کے مسئلہ پوچھتے، نمبر 2 اجتہاد کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرتے، اور نمبر 3 وہ لوگ جو درجہ اجتہاد پر فائز نہ تھے، منصب اجتہاد پر فائز نہ تھے، وہ مجتہد سے مسئلہ پوچھتے، مجتہد اور ان کا عالم اور فقیہ جو مسئلہ بیان کرتا اس مسئلے پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک علیہ السلام کے دور مقدس میں مسئلے کے حل کا، اور اس میری وضاحت کی تائید سنن ابی داؤد شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 پہ امام ابو داؤد نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ روایت فرمائی، فرماتے ہیں کہ من اصحاب معاذ ابن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد ان یبعث معاذا الى الیمن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل کو ملک یمن کی طرف قاضی بنا کر روانہ فرمایا، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، اے معاذ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ جب تجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، کوئی قضاء آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے، تو تو اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ تو اس مقدمے کا فیصلہ، اس قضاء کا فیصلہ کیسا کرے گا؟ قال اقضی بکتاب اللہ، آقا اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے میں اس کو اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے حل کر لیا کروں گا۔ کس کے ذریعے حل کروں گا؟ قال فإن لم تجد فی کتاب اللہ، اے معاذ اگر تجھے وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے، قرآن میں نہ ملے، تو پھر تو کیا کرے گا؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اس کا حل اللہ کے رسول کی سنت سے تلاش کروں۔ اب تیسرا درجہ ذرا کان کھول کے سماعت کریں، اگر کتاب اللہ سے نہ ملے میں سنت رسول سے تلاش کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ اگر تجھے اس مسئلے کا حل اللہ کے رسول کی سنت سے نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر تجھے قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، اس مسئلے کا حل تو کتاب اللہ سنت رسول سے نہ کر سکے تو پھر کیا کرے گا؟ تو عرض کی اجتہد برأیی، آقا پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں اپنی رائے سے کتاب و سنت کے دلائل کو، اس کے براہین و حقائق کو دیکھوں گا، اور دیکھ کے اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ ولا آلو، لیکن میں کمی نہیں کروں گا، کوتاہی نہیں کروں گا، میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کروں گا، میں اس مسئلے کا حل کتاب اللہ سنت رسول سے اگر نہ پاؤں تو اپنے اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کروں۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ مارا، فقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی رسول اللہ، کہ اس ذات کا شکر ہے، اس کی حمد ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو حق کی توفیق عطا فرما دی۔ جس پر اللہ کا رسول راضی ہے، اللہ نے اس بات کی میرے معاذ کو توفیق عطا فرما دی۔ تو اب دیکھیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنا یہ بیان دے کے مسلمانوں کے لیے اصول اور ضابطہ قائم فرما دیا۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث مبارکہ احادیث کی معتبر کتب سنن کبریٰ نسائی دوسری جلد اور صفحہ نمبر 114 ہے، اسی طرح دارمی شریف کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 71 ہے اور 72۔ یہ 3 کتابوں میں، اس طرح سنن ترمذی میں
اور مسند ابی داؤد طیالسی میں، اور اس کے علاوہ ابو داؤد، بہقی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو محدثین نے صحیح اور حسن قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے اس فرمان اور اس اصول اور ضابطے سے یہ بات پتہ چلی کہ سب سے پہلے ہم نے مسئلے کا حل اللہ کی کتاب سے تلاش کرنا ہے۔ کس سے تلاش کرنا ہے؟ اگر کتاب اللہ میں نہ ملے، ویسے تو ہر رطب و یابس، ہر خشک و تر چیز، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، لیکن اگر قرآن میں کسی کو صراحت کے ساتھ اور منصوص مسئلہ نہ ملے، پھر مسئلے کا حل کس سے تلاش کرنا ہے؟ سنت رسول سے۔ اگر سنت رسول سے نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ماجا ساجا نہیں، ریڑھی چھاپڑی لگانے والا نہیں، بلکہ وہ جو درجہ اجتہاد پر فائز ہے، جسے اللہ نے یہ مقام اور صلاحیت دی ہے، جسے اللہ نے کتاب اللہ کا بھی علم عطا کیا ہے، سنت رسول کا علم دیا ہے، ناسخ کا علم دیا ہے، منسوخ کا علم دیا ہے، اسے پتہ ہے یہ خاص کیا ہے، عام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، صریح کیا ہے، نص کیا ہے، مفسر کیا ہے، محکم کیا ہے، مشکل کیا ہے، مجمل کیا ہے، متشابہ کیا ہے۔ یہ بات عبارت النص سے ثابت ہے، یہ بات اشارت النص سے ثابت ہے، یہ بات اقتضاء النص سے ثابت ہے، یہ بات دلالت النص سے ثابت ہے۔ اسے ان علوم کا پتہ ہوگا، معانی بیان بدیع کا پتہ ہوگا، اسے عرب کی لغت کا پتہ ہوگا، اسے ان تمام علوم و فنون پہ مہارت تامہ اور دسترس حاصل ہوگی۔ پھر کتاب اللہ سنت رسول کے دلائل کو سامنے رکھے گا، لغت عرب کو سامنے رکھے گا، عرب کے محاورات کو سامنے رکھے گا، سامنے رکھ کے اپنی پوری کوشش کر دے گا، کوشش کر کے جو مسئلے کا حل بیان کرے گا اس پر خود بھی عمل کرے گا، اور جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے وہ لوگ اس مجتہد کے بتائے گئے مسئلے پر عمل کریں گے، اس مجتہد کے بتائے گئے مسئلے پر عمل کریں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کی طرف قاضی بن کے گئے۔ اب یمن کے لوگ تین طرح سے مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے، اگر کتاب اللہ سے مل گیا فبہا، اگر سنت رسول سے مل گیا فبہا، ورنہ جو مجتہد تھا وہ اجتہاد کرتا، اور جو مجتہد نہیں تھا، وہ جو دکاندار تھا، تاجر تھا، زمیندار تھا، کوئی کام کاج کرنے والا تھا، اسے درجہ اجتہاد پر اللہ نے فائز نہیں کیا تھا، وہ حضرت معاذ بن جبل کی بارگاہ میں آتا۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے اجتہاد سے جو مسئلہ بیان کرتے، وہ عامی بندہ مجتہد کے بیان کردہ مسئلے پہ عمل کر کے اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارا کرتا۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ تین طرح کے تھے، کتاب اللہ سنت رسول پہ عمل کرنے والا، یا مجتہد ہے یا عامی ہے، سارے لوگ اس درجے کے تھے، یا مجتہد تھا یا مجتہد کا مقلد تھا۔ دور نبوی میں کوئی بندہ غیر مقلد، بولے نا غیر مقلد، یعنی آج کل تو ہر ریڑھی چھاپڑی لگانے والا ساجا ماجا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے، یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، میں خود قرآن سمجھوں گا، میں خود حدیث سمجھوں گا۔ پتہ چلا کہ ہر بندہ کتاب و سنت کو سمجھ سکتا، کتاب و سنت کا صحیح درک اور صحیح علم و فہم اور صحیح قرآن کی منشا اور مراد کو وہی سمجھے گا جسے اللہ کریم جل شانہ نے درجہ اجتہاد پر فائز فرمایا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ سنتے جائیں، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 1092 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجتہد کے بارے میں جو وضاحت فرمائی ہے، صحیح بخاری کی جلد 2 صفحہ 1092 پہ حدیث حضرت عمر ابن عاص فرماتے ہیں، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب، میرے آقا نے فرمایا جب حاکم فیصلہ کرے اور فیصلہ کرتے وقت وہ اجتہاد کرے فاصاب، اور اجتہاد میں وہ اس کا اجتہاد درست ہو جائے، اس نے مسئلے کا حل صحیح طریقے سے تلاش کر لیا، فلہ اجران، اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا مل کے کہ کتنے اجر ہے؟
دو، وَإِذَا حَكَمَ، اور جب حاکم اور قاضی فیصلہ کرے، فَاجْتَہَدَ، پس وہ اجتہاد کرے، ثُمَّ أَخْطَأَ، وہ درجہ اجتہاد کے قابل تھا لیکن اجتہاد کرنے میں اس سے غلطی ہو گئی، فَلَهُ أَجْرٌ، تو وہ محروم پھر بھی نہیں رہے گا، اسے گناہ نہیں ہوگا، فَلَهُ أَجْرٌ، اللہ کریم اس بندے کو ایک اجر عطا فرمائے گا، ایک اجر عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا مجتہد کی شان یہ ہے جسے اللہ نے درجہ اجتہاد پر فائز فرمایا ہے، اگر وہ مسئلہ بیان کرے اور اس کا مسئلہ درست بیان ہو جائے تو اسے اللہ 2 اجر دے گا، اگر اس کا مسئلہ غلط بھی نکل آئے تو پھر بھی وہ ثواب سے محروم نہیں ہے بلکہ اللہ اسے 1 اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اب سمجھیے کہ مسائل 2 طرح کے ہیں۔ مسائل کتنی طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے۔ ذرا بولے کتنی طرح کے ہیں؟ کچھ مسائل وہ ہیں جو منسوس ہیں اور کچھ مسائل دینی شرعی ایسے ہیں جو غیر منسوس ہیں۔ مسائل کتنی طرح کے ہیں؟ بات سمجھنے والی ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے تو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسئلے کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کی فہم اور سمجھ بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ مسائل کتنی طرح کے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 منسوس۔ منسوس ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا صراحت کے ساتھ کتاب و سنت میں ذکر موجود ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ ذرا آپ کے مزاج سے ہٹ کے ہیں لیکن یہ چونکہ الفاظ جس طرح استعمال ہوئے ہیں میں اس طرح استعمال کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ ان کو مزید تسہیل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو منسوس ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور منسوس ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا ذکر صراحت کے ساتھ، غیر منسوس صراحت کے ساتھ جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر تم کوئی مشروب، پانی، دودھ وغیرہ پی رہے ہو، تمہارے برتن میں مکھی گر جائے تو اب حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو، مکھی کو پانی میں غوطہ دو اور اس کو نکال کے باہر پھینک دو۔ یہ مسئلہ منسوس ہے۔ منسوس کا مطلب کیا؟ کہ اس کا ذکر، مکھی کا نام لے کر ذکر حدیث میں موجود ہے، بولو نا، حدیث میں موجود ہے، یہ ہے، اسے کہتے ہیں منسوس۔ اور غیر منسوس، سوال یہ ہے کہ اگر مچھر پانی میں گر جائے، اگر کیڑا پانی میں گر جائے، اگر بڑ پانی میں گر جائے، یا حشرات الارض میں سے کوئی اور چیز پانی میں گر جائے، چونٹی کا نام لے کر قرآن میں، مچھر کا نام لے کر یہ وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ تمہارے لیے اس کا حل یہ ہے، قرآن میں، حدیث میں اس کا نام لے کر وضاحت موجود ہے، اسے کہتے ہیں غیر منسوس۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا نا؟ مسائل 2 طرح کے، ایک منسوس جن کا کتاب و سنت میں ذکر موجود ہے، اور ایک وہ مسائل جو غیر منسوس ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں۔ پھر جو منسوس ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ وہ کتنی طرح کے ہیں؟ متعارض اور غیر متعارض، یعنی وہ مسائل جن کا ذکر تو موجود ہے لیکن اس مسئلے پر دلائل جانبین سے موجود ہیں، مثبت بھی موجود ہے، منفی بھی موجود ہے، اس کے دلائل دونوں طرف جانبین میں موجود ہیں، اسے کہتے ہیں یہ مسئلہ متعارض ہے۔ مسئلہ بولیں گے تو سمجھ آئے گی، مسئلہ متعارض ہے۔ منسوس 2 طرح کے ہیں، متعارض اور غیر متعارض، یعنی جن کے دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں اور وہ جن کے دلائل آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ مثلا مسئلہ رفع یدین ہے، احادیث میں اس کے کرنے کا بیان موجود ہے اور احادیث طیبات میں اس کے نہ کرنے کا بیان بھی، بولے نہ کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ اب دلائل دونوں طرف کے، مثبت کے اور منفی دونوں دلائل موجود ہیں، اسے کہتے ہیں یہ منسوس بھی ہے اور متعارض بھی ہے۔ منسوس بھی ہے اور متعارض بھی ہے، دلائل دونوں جانب ہیں۔ اور پھر جو متعارض ہے، جو غیر متعارض ہے، یہ 2 قسمیں بن گئی منسوس کی۔ وہ جو مسائل منسوس ہیں، متعارض بھی ہوں گے، غیر متعارض بھی ہوں گے، تو ہم تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں
امام کی پیروی ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل غیر منصوص ہیں، جن کا کتاب و سنت میں نام لے کر ذکر موجود ہے، یا منصوص تو ہیں لیکن ان کے دلائل آپس میں متعارض ہیں، ٹکراتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو تیسری قسم ہے محکم اور محتمل، یعنی وہ مسائل جو صراحت اور وضاحت کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی احتمال کے کتاب و سنت میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ مسائل محکم ہیں۔ یہ مسائل کیا ہے؟ اور کچھ وہ مسائل ہیں جو محتمل ہیں، یعنی جن میں احتمال ہے، جانبین میں دونوں طرف احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے مسائل کو کہتے ہیں محتمل، ان میں احتمال موجود ہے۔ تو جن میں احتمال موجود ہے، محتمل ہے، یا متعارض ہے، یا غیر منصوص ہے، ان تین قسم کے مسائل میں ہم امام کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ مسائل جو منصوص ہیں، جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، اور وہ غیر متعارض ہے اور وہ محکم ہے، ان مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں۔ بولو نا، امام کی پیروی کرتے نہیں، ہم ان مسائل میں کرتے ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود نہیں، یا ہے لیکن ان میں تعارض ہے، یا ان میں کسی قسم کا احتمال موجود ہے، ان میں امام کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان میں امام کی پیروی اور تقلید کرنے کے بغیر چارہ۔ اب اس پہ مزید سمجھیں کہ ان مسائل کو سمجھنے میں دقت اور پیچیدگی کیوں ہے۔ تو اس پیچیدگی کی 5 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھے گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ وہ پورا مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ، الفاظ ذرا مشکل ہے، میں مزید کوشش کرتا ہوں ان کو آسان کرنے کی۔ تو ان مسائل میں 5 وجوہات سے پیچیدگیاں اور دشواریاں موجود ہیں۔ کتنی وجہ سے؟ 5 وجہ سے۔ نمبر 1، دلائل میں تعارض موجود ہے۔ جو غیر منصوص مسائل ہیں، یا متعارض مسائل ہیں، یا محتمل مسائل ہیں، ان میں پیچیدگیوں کی وجوہات 5 ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل میں تعارض ہے۔ ان کے دلائل میں تعارض ہے، دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جس طرح میں نے مسئلہ رفع یدین کی مثال بیان کی۔ اب مسئلہ رفع یدین کے حوالے سے احادیث میں ذکر جانبین میں موجود ہے، اس پر اب مجتہد اجتہاد کرے گا۔ مجتہد اجتہاد کر کے جو رائے دے گا، جو اپنا مسئلہ بیان کرے گا، اب عامی بندے پر لازم اور ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں اپنی وہ اپنی ہمت اور کوشش کرے اور وہ درجہ اجتہاد پر فائز بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ عمل کرے، وہ اس مسئلے میں امام کے پیچھے چلے، امام کی تقلید کرے گا۔ تو ہم مسئلہ رفع یدین ہو یا دوسرے غیر منصوص اور متعارض مسائل ہوں، ان مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی تقلید کرتے ہیں۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جنہوں نے کتاب و سنت میں اجتہاد کر کے 83,000 جزیات کو کتاب و سنت سے استخراج کر کے اپنے شاگردوں کو وہ مسائل لکھوا دیے۔ ان مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک تو وجہ تھی تعارض، دوسری وجہ تھی تعدد وجوہ معانی۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معانی مختلف ہیں۔ لفظ ایک ہے، معانی مختلف ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے عورت کی عدت کا بیان کرتے ہوئے جس کو طلاق ہوئی ہے، فرمایا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت گزارے۔ کتنے قروء؟ کتنے قروء؟ 3۔ اب لفظ قروء قرآن میں ذکر ہوا، کتاب اللہ میں آیا، لیکن لفظ قروء کا معنی کیا؟ اس کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی؟ ایک معنی حیض، ایک معنی ہے طہر۔ حیض ان ایام کو کہتے ہیں جن دنوں میں عورت پر نماز روزہ فرض نہیں ہے، معاف اس کا چھٹکارا ہے۔ اور طہر ان ایام کو کہتے ہیں جن میں پاکی کی حالت ہوتی ہے، عورت نماز روزہ کرتی ہے۔ تو لفظ قروء کے 2 معنی ہیں۔ لفظ قروء کا کتنے معنی ہیں؟ 2۔ ایک طہر، ایک ہے حیض۔ اب ہم نے قروء کا معنی طہر لینا ہے یا قروء کا معنی حیض لینا ہے؟
اب ہم چونکہ اجتہاد کے درجے پہ فائز نہیں ہیں، اس مسئلے کا ہم مجتہد اور امام کی بارگاہ سے پوچھیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قروء کا معنی ہے طہر۔ امام الائمہ، شمس الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت فرماتے ہیں قروء کا معنی ہے حیض۔ قروء کا معنی کیا ہے؟ عورت کو طلاق ہو جائے، اب عدت وہ کس طرح گزارے گی، عدت کی گنتی کس طرح کرے گی؟ جب عورت کو طلاق ہوئی وہ 3 حیض گزار کے عدت سے فارغ ہو جائے گی، اب دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی حیض نہیں ہے بلکہ اس کا معنی طہر ہے، یعنی عورت 3 طہر گزارے گی، 3 طہر گزارنے کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی اور آگے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب تعدد وجوہ معانی، یہ ان مسائل میں پیچیدگی اور دشواری کی دوسری وجہ اور دوسرا سبب ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معانی مختلف ہوتے ہیں، لغت میں معنی اور ہوتا ہے، شریعت میں معانی اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مجتہد ان میں اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے تو عامی بندے پر اس مسئلے پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تیسری وجہ ہے ابہام یا اجمال۔ لفظ کتاب و سنت میں مذکور ہے، مسئلہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ابہام ہے، اجمال ہے، اختصار ہے، اس میں تفصیل موجود ہے۔ بولو نا یار، تفصیل موجود ہے، اس میں اختصار ہے، ابہام ہے کسی وجہ کا، اور اس میں اجمال موجود ہے۔ اب اس اجمال کو تفصیل میں کون بدلے گا؟ مجتہد بدلے گا۔ اس اختصار کی تفصیل کون کرے گا؟ وہ مجتہد کرے گا۔ اس ابہام کی وضاحت کون کرے گا؟ وہ مجتہد کرے گا۔ جب مجتہد اس ابہام کی وضاحت کر دے گا، اس اجمال کی تفصیل بیان کر دے گا، عامی بندے پر اس مسئلے پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس کی مثال ہے قرآن کریم فرقان حمید نے وضو کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ قرآن نے کہا اپنے سروں کا مسح کرو۔ کیا کرو؟ وضو میں کیا کرو؟ اپنے سروں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے یہ حکم تو دے دیا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنا کرو۔ تم پر سروں کا مسح کرنا کتنا فرض ہے؟ اس میں اختصار تھا، اجمال تھا، ابہام تھا، اس کی وضاحت ہوگی۔ اس کی وضاحت ساجہ ماجہ نہیں کرے گا، کوئی ریڑھی چھاپڑی لگانے والا نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح فہم رکھتا ہے، اور اللہ نے اسے درجہ اتحاد کی لیاقت عطا فرمائی ہے۔ امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجمال کی، اس ابہام کی تفصیل اور وضاحت اس انداز میں بیان کی۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب وضو شکنی فرمائی، میرے آقا نے وضو فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى نَاسِيَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی پیشانی کی مقدار سر پر مسح فرمایا۔ پیشانی کی مقدار سر پر، اب پیشانی کی مقدار کتنی ہے؟ تو فرماتے پیشانی کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہے۔ پیشانی کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہے، تو 1 ہاتھ کو اگر ماپا جائے پورے سر کو 1 ہاتھ کے ذریعے تو وہ 4 ہاتھ بنتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا سر کا چوتھائی مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ۔ اب اس اجمال کی تفصیل کس نے بیان کی؟ امام نے۔ بولے نا، کس نے بیان کی؟ امام نے۔ تو جب اجمال کی تفصیل امام بیان کر دے، اختصار کی وضاحت کر دے اور اس کی تفصیل بیان کر دے، تو عامی بندے پر مجتہد کے اس بیان کردہ مسئلے پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو تیسری وجہ بیان ہوگی۔ چوتھی وجہ ہے مسائل کا غیر منصوص ہونا۔ اس کی ایک مثال میں نے پیش کر دی کہ بعض مسائل ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کتاب و سنت میں نام لے کر اور صراحت کے ساتھ ذکر موجود نہیں ہے۔ حلال و حرام کی چیزیں ہیں، اس طرح بے شمار
چیزیں ہیں جن کا کتاب و سنت پہ صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اب امام اجتہاد کرے گا اور اجتہاد کے ذریعے مسئلہ بیان کرے گا۔ مثلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ صراحت موجود ہے، یہ منصوص مسئلہ ہے کہ اگر برتن سے کتا پانی پی جائے، کون پی جائے؟ کتا پانی پی جائے تو اس برتن کو دھویا جائے گا، اور اس کی مقدار حدیث نے بیان کر دی کہ اس مقدار میں برتن کو دھویا جائے تو اس کتے کا برتن جھوٹا پاک ہو جائے گا۔ جھوٹا اس کا کیا ہوگا؟ کتے کا نام لے کر حدیث میں ذکر موجود ہے، یہ ہے منصوص۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر چیتا پی جائے، شیر پی جائے، بندر پی جائے، بھیڑیا پی جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اب مسئلہ ایرا غیرہ بندہ نہیں بتائے گا، اب یہ مسئلہ کوئی ساجہ ماجہ نہیں بتائے گا، یہ مسئلہ وہ بتائے گا جسے اللہ نے درجہ اجتہاد کی لیاقت عطا فرمائی ہے۔ امام بتائے گا، اجتہاد کرے گا، فرمایا کہ جس طرح وہ جانور حرام ہیں، یہ جانور بھی یہ سبا میں آتے ہیں، یہ چیرنے پھاڑنے والے درندوں میں آتے ہیں، جس طرح اس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، جس طرح اس کے جھوٹے کو دھو کے پاک کیا جائے گا اس کے جھوٹے کو دھو کے بھی پاک کر لیا جائے گا۔ مکھی گر جائے نکال کے باہر پھینک دو، مچھر گر جائے تو ذکر موجود نہیں ہے، چونکہ مکھی جو ہے وہ ایسی ہے جس میں دم سائل موجود نہیں ہے، بہنے والا خون موجود ہے۔ اگر مکھی کو آپ ماریں تو اس پہ سے خون بہتا، ہلکا پھلکا جو نکلتا ہے صرف سمتا ہے، اس سے خون نکلتا، خون بہتا نہیں ہے۔ اسی طرح مچھر یا وہ حشرات الارض جن کو مارا جائے اور ان کا خون نکل کے بہے نہ، وہ حشرات الارض اگر پانی میں گر جائیں تو ان کی چونکہ علت ایک ہے، جس کی علت یہ ہوگی حکم وہی اس پہ لاگو ہوگا، لہذا اس مسئلہ منصوص پر قیاس کرتے ہوئے اور اس کی تمثیل اور نظیریں جو پیش نظر رکھتے ہوئے مسئلہ امام بیان کرے گا کہ وہ جو مچھر یا کیڑا مکوڑا حشرات الارض میں سے کوئی گرے گا تو اس کے گرنے سے بھی اس کو غوطہ دے کے باہر پھینک کے پانی کو پی لیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ غیر منصوص، اور اس کے مسئلے کا حل کس نے بیان کیا؟ امام نے۔ پانچویں اور آخری وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو نو پیش آمدہ ہیں، جن کا زمانے سابقہ میں وقوع اور ان کا صدور نہیں ہوا، وہ اس دور کی ایجاد ہیں، وہ بعد میں پیدا ہوئے، جس طرح کہ ہمارے دور کے دیگر مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ یہ چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھنا، لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ، مووی کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، اس طرح ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا مسئلہ، اور قبلے کی ڈائریکشن اور سمت کا مسئلہ، یہ وہ مسائل ہیں جو نو پیش آمدہ مسائل ہیں، جن کا وجود پچھلے زمانوں میں موجود ہے، بولو نا پچھلے زمانوں میں موجود ہے۔ اب ان مسائل کا حل کون بتائے گا؟ ان کا کتاب و سنت میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، یہ غیر منصوص ہے اور نو پیش آمدہ ہے۔ ان کا حل مجتہد امام اجتہاد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، جو مجتہد بیان کرے گا عامی پر اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اپنی رائے زنی کرے گا یا اپنی وہ رائے سے اپنی فکر اور سمجھ سے اس مسئلے کا حل تلاش کرے گا، اس مسئلے کا حل ماہر بیان کرے گا اور اس کی رائے پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر مسئلے میں ماہر کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ شعراء جب شعر لکھتے ہیں تو وہ اپنے شعروں میں داغ دہلوی اور امیر خسرو جیسے بڑے بڑے شعراء کے کلام کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے کلام کو سامنے رکھ کے ان کو اپنا رہبر و رہنما مان کے ان کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کلام کی تصحیح کرتے ہیں۔ اور نحوی حضرات علم نحو میں سیبویہ، امام اخفش، امام خلیل، امام مبرد جیسے ائمہ نحات کے بتائے گئے اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کو اپنا استاد اور رہبر و رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح علم طب میں بو علی سینا اور دیگر جو بڑے بڑے حکماء اور اطباء گزرے ہیں، ان کی رائے کو علم طب میں
وہ ان کی رائے دلیل و حجت کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ ہر شعبے میں ماہر کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ جب ہر شعبے میں ماہر کی رہنمائی لی جاتی ہے تو فقہ، قرآن، حدیث، یہ جن کا شعبہ ہے وہ جو اس کے ماہر ہیں، ان کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، ان میں وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں ان کی رہنمائی لی جائے گی اور اس پہ عمل کیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ بزرگ مثال دیتے ہیں، جس طرح سونار کی دکان میں سونا ہوتا ہے، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، لیکن سونار کبھی خود چل کے، یہ کہاں سے ملتے ہیں ہیرے جواہرات اور سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ صحراؤں سے، پہاڑوں سے، زمین سے، اور جواہرات اور ہیرے موتی یہ سمندر سے ملتے ہیں۔ کہاں سے ملتے ہیں؟ بولے نا، کہاں سے ملتے ہیں؟ لیکن کون نکالتا ہے؟ کبھی سنارے نے جا کے سمندر میں غوطہ لگایا ہے؟ بولے نا، نہیں۔ کون نکالتا ہے؟ غوطہ خور نکالتا ہے۔ وہ جسے تیراکی آتی ہے، وہ جو غوطہ خوری جانتا ہے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں جاتا ہے اور سمندر کی تہ میں جا کے، گہرائیوں میں جا کے وہاں سے ہیرے جواہرات اور موتی حاصل کرتا ہے، پھر اس سے سنار لیتا ہے اور پھر ان ہیرے جواہرات کو، موتیوں کو پکڑ کے اپنی دکان میں سجاتا ہے۔ لوگ لینے کے لیے اس سنارے کے پاس آتے ہیں، غوطہ خور کے پاس کو جاتا۔ تو مسائل شریعہ اور کتاب و سنت یہ سمندر کی مانند ہے، سمندر کی طرح ہے۔ کتاب و سنت یہ ایک سمندر ہے، اس سمندر میں غوطہ وہ لگائے گا جو غوطہ خور ہے، اور مسئلے کا حل وہ نکالے گا جو کتاب و سنت میں مہارت حاصل رکھتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یاخان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی مزے کی بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یارو، جب تم بیمار ہوتے ہو تو جب تمہیں دوا کی ضرورت پڑتی ہے، تم اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے کبھی پنساری کے پاس نہیں گئے۔ کس کے پاس جاتے ہو؟ طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، کبھی پنساری کے پاس، اس انداز سے کہ پنساری وہ نبض کو چیک کرے اور مرض کی تشخیص کر کے وہ مریض کے لیے نسخہ لکھ دے۔ اس غرض سے کبھی پنساری کے پاس، اس غرض سے جاتے ہیں حکیم و طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کہ حکیم اور طبیب جو ہے وہ مرض کی تشخیص کرے گا، بعد میں جب مرض متعین ہو جائے گا پھر نسخہ ترتیب دے گا اور اس کو نسخے کو ترتیب دے کے اس کے لیے تجویز کرے گا۔ اس کے علاوہ کبھی پنساری کے پاس ہم گئے نہیں۔ یوں ہی فرمایا کہ اگر جسمانی دوا لینی ہو تو تم حکیم کے پاس جاتے ہو، کبھی تم پنساری کے پاس نہیں گئے۔ تو فرمایا کہ قرآن و حدیث وہ جسمانی دوائیں تھیں، قرآن و حدیث روحانی دعائیں ہیں۔ فرمایا کہ جب اگر تم جسمانی دوا کسی اناڑی سے حاصل کرو گے تمہارے جسم میں تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، تمہارا جسم برباد ہو جائے گا۔ یہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث یہ ایمانی دعائیں ہیں، اگر تم اس کو اناڑی سے، اجنبی سے حاصل کرو گے تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، بچے گا۔ یہ کسی ماہر سے لینا پڑے گا، ماہر سے اس کی رہنمائی لینی پڑے گی۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑے ماہر آئمہ اربعہ اور آئمہ مجتہدین میں سے حضرت امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مقدس اور آپ کا وہ خطبہ میرے اس مسئلے کی تائید کرتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ جو بندہ جس کام میں ماہر ہے اس کام میں اسی سے رہنمائی لینی چاہیے، اور وہی صحیح اندازے میں اور صحیح انداز میں بندے کی رہنمائی کر سکتا ہے، دوسرا کما کو رہنمائی نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مجمع الزوائد کی جلد نمبر 1۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم نے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو، کسی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے، تو مسائل مختلف انواع اور مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ اگر فقہ کا مسئلہ آ جائے، فقہ کا مسئلہ آ جائے تو تم نے ڈائریکٹ حضرت معاذ بن جبل کے پاس آ جانا، آ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔
اگر قرآن کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے ابی بن کعب کے پاس آ جانا، اسی ترتیب سے جس کا جو فن تھا، جس کی جو فیلڈ تھی، جس کا جو شعبہ تھا، اسی شعبے کی طرف سیدنا فاروق اعظم نے رہنمائی کی اور یہ بات واضح کر دی کہ جس مسئلے میں جو بندہ مہارت رکھتا ہے اس میں اس کی مہارت سے فائدہ اٹھا کے اس کے بتائے گئے مسئلے پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم امام اعظم، امام الائمہ کاشف الغمہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پہ عمل کرتے ہیں، ان کی بتائی گئی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ مسائل جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے اور اجتہاد کا دخل ہے، وہ جو متعارض مسائل ہیں، وہ جو غیر منصوص مسائل ہیں، جن میں کسی قسم کا ابہام ہے، اجمال ہے، تعدد وجوہ معنی ہے، وہ مسائل نو پیش آمدہ ہیں، ان مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ تقلید اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنے میں ماہر کی رہنمائی پہ عمل کرنا ہے۔ یہ لوگ غیر مقلدین زمانہ ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم محمدی ہیں، تم حنفی ہو، بتاؤ تم محمدی ہو کہ حنفی ہو؟ ہمارے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، بتاؤ تم محمدی ہو کہ حنفی ہو؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ ان کا سوال ہی غلط ہے۔ محمدی اور حنفی یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ محمدی جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں گا، جس طرح میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ذرا بول کے بتائیں۔ آپ سب آپ پاکستانی ہیں یا پنجابی ہیں؟ دونوں ہیں نا، پاکستانی بھی ہے پنجابی بھی ہے۔ اس کے سوال کا انداز غلط ہے۔ وہ پوچھنا چاہتا تو یوں پوچھتا، آپ پاکستانی ہیں، امریکن ہیں یا انڈین ہیں؟ تو میں جواب دیتا کہ میں پاکستانی ہوں۔ یا سوال وہ یوں کرتا کہ آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں یا سرحدی ہیں، تو میں جواب دیتا کہ میں پنجابی ہوں۔ یا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ پنجابی ہیں یا لاہوری ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ میں پنجابی بھی، میں لاہوری بھی ہوں، کیونکہ پنجاب میں رہتا ہوں اور لاہور میرا شہر ہے۔ تو تقابل شہر کا شہر سے، صوبے کا صوبے سے، ملک کا ملک سے تھا، لیکن ان غیر مقلدین زمانہ وہابیہ کا طریق یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ اور بددین کرنے کے لیے اس انداز کے سوال کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے جن کو دینی معلومات نہیں ہوتی اور علم سے بیچارے بے بہرا ہوتے ہیں، وہ اس انداز کے سوالوں سے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ سوال غلط ہے اور یہ سوال درست ہے۔ ہاں میں محمدی ہوں یہودیوں کے مقابلے میں، میں محمدی ہوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اور جب ائمہ اربعہ کی بات آئے گی، شافعیوں کی بات آئے گی، حنفیوں کی بات آئے گی، مالکیوں کی بات آئے گی، وہابیوں کی بات آئے گی، دیوبندیوں کی بات آئے گی، تو کہیں گے ہم اہل سنت ہیں اور حنفی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اہل سنت ہیں اور حنفی ہیں۔ تو مسلک کا مسلک سے، مذہب کا مذہب سے، دین کا دین سے، شریعت کا شریعت سے، مسلک کا مسلک سے، مشرب کا مشرب سے، اور علاقے کا علاقے سے، شہر کا شہر سے، ملک کا ملک سے، اور صوبے کا صوبے سے تقابل ہوتا ہے۔ اس کے الٹ اگر سوال کیا جائے گا تو وہ سوال درست ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور تم اپنے امام کی اطاعت کرتے ہو۔ تو میں یہاں بھی ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارے امام کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ کتنے امام ہوتے ہیں؟ ایک۔ اب امام بھی نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے 100 150 200 مقتدی وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب کوئی عیسائی دے کے یہ کہے کہ دیکھو امام تو نماز پڑھے اللہ کی، اور یہ پیچھے جو سارے ہیں نا، امام اللہ اکبر کہتا ہے یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، امام رکوع جاتا ہے یہ رکوع جاتے ہیں، امام سجدہ کرتا ہے یہ سجدہ کرتے ہیں، امام قوما کرتا ہے یہ قوما کرتے ہیں۔ امام تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ جو پیچھے ہے نا یہ امام کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس کا سوال درست ہے؟ یہ اس کا سوال درست ہے؟ امام بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہے، مقتدی بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہے، لیکن امام بن کے پڑھتا ہے، مقتدی امام کی پیروی میں پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں کرتے، بلکہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی امام کی پیروی اور رہنمائی میں کرتے ہیں۔ امام کی پیروی اور
رہنمائی میں. جس طرح امام اللہ کی نماز پڑھنے والا ہے، مقتدی بھی اللہ کی نماز پڑھتا ہے، لیکن مقتدی اللہ کی نماز پڑھتا ہے امام کی پیروی میں. یوں ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن امام کی رہنمائی میں، امام کی پیروی میں. امام کی رہنمائی اور پیروی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسی کو سمجھانے کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے. تو ان کی اس انداز کے اور اس قسم کے سوالات یہ بالکل باطل اور مردود ہیں. اور اہل سنت و جماعت بحمدہ تعالی شروع سے لے کر آج تک 4 فقہ پر عمل کرنے والے ہیں. کتنی فقہ پر؟ اور چاروں فقہ اہل سنت کی ہیں. فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ حنفی. امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی فقہ پر عمل کرنے والے کو حنفی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرنے والے کو شافعی کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور آپ کے بتائے گئے جو اجتہادی مسائل ہیں ان پر عمل کرنے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے. اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی فقہ پر عمل کرنے والے کو مالکی کہا جاتا ہے. تو یہ چاروں فقہ پر عمل کرنے والے چاروں ائمہ کے ماننے والے اہل سنت ہیں. بولے چار ائمہ کے ماننے والے اہل سنت ہیں. ان میں سے کوئی بھی غیر مقلد ہے. اور پوری امت اسلامیہ پوری روئے زمین پر کائنات پر آپ مسلمانوں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو چند معدود انگلیوں پہ گننے والے ایسے چند طبقات ملیں گے جو کسی امام کی پیروی نہیں کرتے. مسائل اجتہادیہ میں اور مختلفی مسائل میں، غیر منصوص مسائل میں امام کی پیروی لازم اور ضروری ہے. اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان چاروں اماموں میں سے جس امام کی پیروی کر لی جائے وہ راہ ہدایت ہے، وہ صراط مستقیم ہے. اور یہ پیروی کرنے والا اہل سنت اور صحیح العقیدہ مسلمان ہے. تو 4 فقہ ہیں. کتنی فقہ ہے؟ بولو نا کتنی فقہ ہے؟ چاروں فقہ کے ماننے والے اہل سنت ہیں. چاروں فقہ کے ماننے والے، ان کا آپس میں اختلاف وہ فروعی اختلاف ہے. وہ اختلاف بنیادی اور اصولی اختلاف نہیں جس سے ایک دوسرے کو کافر کہا جائے، جس سے ایک دوسرے کو گمراہ کہا جائے، جس سے ایک دوسرے کو بددین کہا جائے. یہ چاروں ائمہ آپس میں بائی ہیں. یہ چاروں ائمہ آپس میں شیر و شکر ہیں. یہ چاروں امام ہمارے سر کا تاج ہیں. کسی امام کا پیروکار ہو، کسی امام کا مقلد ہو، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، بشرط یہ کہ اس کے عقائد صحیح ہوں. اس کے عقائد، تو جس کے عقائد صحیح نہیں ہے وہ کسی بھی فقہ کا ماننے والا ہو، وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو یا حنفی کیوں نہ ہو، اور وہ خانہ کعبہ کے باہر کیا اندر کھڑا ہو جائے، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے بھی وہ اذانیں پڑھے، نمازیں پڑھے، ہمیں وہ قبول ہے. بولے نا ہمیں قبول ہے. ہمیں وہ قبول ہے جس کے عقیدے صحیح ہیں، جس کا تعلق رسول اللہ کی ذات سے ہے، جس کا تعلق صحابہ کی ذات سے ہے، جس کی وارفتگی اہل بیت طہار سے ہے، اس کا عقیدہ صحیح و درست ہے. وہ بندہ کسی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اہل سنت ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے. اور پوری امت اسلامیہ چاروں فقہوں میں منحصر ہے اور انہی چاروں فقہوں پہ عمل کرتی ہے. چند معدود وہ لوگ ہیں جو امام کی پیروی کو شرک اور کفر اور تقلید کو بدعت اور کفر کہہ کے پکارتے ہیں. ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ سنی ہرگز ہے. یہ میں نے آپ کو وضاحت پورے دلائل کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ ہم ان مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں جن مسائل کا سمجھنا عام بندے کے بس کی بات ہے، وہ مجتہد کا کام ہے. اجتہادی مسائل میں ہم پیروی کرتے ہیں جو مسائل ظاہر ہیں. مثلا نمازیں کتنی فرض ہیں؟ اب ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، اس میں تقلید کی ضرورت ہے. یہ واضح مسئلہ ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں. اب آگے مسائل شروع ہوں گے، آگے وہ مسائل آئیں گے جن کا سمجھنا دشوار ہوگا اور ان کے دلائل میں پیچیدگیاں ہوں گی. وہ ماہر چونکہ اپنی مہارت تامہ سے اس مسئلے کو بیان کرے گا اور ہم اس مسئلے پہ عمل کریں گے. تو نہ مقلد مشرک ہوا نہ مقلد مشرک ہوا. امام بھی اللہ کی توحید کو ماننے والا اور رسول کی رسالت کو ماننے والا صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور اس کا پیروکار بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہے.
تو تقلید کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مسئلے سے متعلقہ کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سوال اس بھائی کا یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں، باقی ائمہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سوال ہر مقلد سے کیا جا سکتا ہے جو بھی کسی امام کا پیروکار ہے۔ ہمارے نزدیک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی قدر چاروں ائمہ میں جو مقام امام ابو حنیفہ کا ہے وہ کسی دوسرے امام کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم جل شانہ کی بڑی عنایت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سے وہ امام ہیں جنہوں نے حدیثیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے لی ہیں۔ ذرا مل کے کہا سبحان اللہ۔ جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ سے حدیثیں سنی ہیں، امام اعظم وہ تابعی ہیں جن کو تابعیت کا شرف حاصل ہے۔ اور ان باقی تینوں دیگر ائمہ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ استاد ہیں، ان کے شاگرد امام مالک ہیں، اور امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو اس وجہ سے باقی تینوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں اماموں کے استاد ہیں۔ تو ظاہر ہے استاد کا رتبہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ ملکوں کے ملک اور بسیوں کی بسیاں اور ریاستوں کی ریاستیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور مقلد ہیں۔ یہ چونکہ استاد ہیں، باقی شاگرد ہیں، اور درجہ تابعیت بھی ان کو حاصل ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتابیں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سلمان کی اولاد سے، ان کی نسل سے میری امت میں وہ لوگ آئیں گے، فرمایا کہ اگر علم آسمان ثریا ستاروں تک پہنچ جائے گا، فرمایا کہ اس فارسی نوجوان کی نسل سے ایسے نوجوان آئیں گے علم کو آسمان کے ان ستاروں ثریا ستاروں تک وہ لا کے اس کا نور پوری کائنات پہ بکھیر دیں گے۔ تو ائمہ نے لکھا کہ اس کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ اور ایک بات میں بڑی دلچسپ اور بڑی مزے کی آپ کو سناؤں گا۔ یہ کتاب ہے کشف المحجوب شریف، ہمارے شہر کے اس نگر کے روح رواں اور تاجدار حضرت سید داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مبارک کتاب کشف المحجوب شریف تقریباً 1000 سال کے قریب ہو گیا حضور سید داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرے۔ آپ اپنا ایک خواب اور اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور مومن کا خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبوت کا یعنی نبی کا خواب 100% سچا ہوتا ہے، اور مومن کا خواب بھی اس میں 40واں حصہ، فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، مومن کا خواب بھی اس مقام پہ سچا اور صادق ہوتا ہے۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ تو مومنوں کے سردار ہیں، مومنوں کے رہنما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ من کے علی بن عثمان الجلابی وفقنی اللہ بشام بودم، میں علی بن عثمان علی حجویری ایک دفعہ ملک شام گیا، برسر خاک بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خف تھا۔ میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضر تھا تو نیند آئی، میں نے اپنا سر بلال حبشی رضی اللہ تعالی کی قبر پر انوار پہ رکھا تو سو گیا۔ خدرہ بمکہ دیدم، میں نے اپنے آپ کو مکہ دیکھا۔ اندر خواب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج باب بنی شیبہ اندر آمدی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، اللہ کے پیارے رسول باب بنی شیبہ سے حرم کعبہ کے اندر آ رہے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں وہ پیرے را اندر کنار گرفتہ، ایک بوڑھا بندہ ہے، ایک بوڑھا بابا ہے، اس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے، چنانکہ اطفال راگیرن بشفقت، جس طرح کسی بچے کو شفقت سے پکڑا جاتا ہے، کسی بچے کو شفقت اور پیار سے اٹھایا جاتا ہے، ایک بابے کو، ایک بوڑھے بندے کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ من پیش دویدم
بردست و پائش بوسہ دادم، میں حضور کے سامنے آیا، میں مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا، میں نے اپنے آقا کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے لیا۔ وہ اندر تعجب آن بودم تا آن کیس، میں تعجب میں تھا، حیرانی میں تھا، ورطہ حیرت میں گم تھا کہ یہ بزرگ، یہ بابا کون ہے جس کو اللہ کے نبی نے بچوں کی طرح اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ آن حال کیس، اور اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ وے بحکم اعجاز بر باطن و اندیشہ من مشرف شد، مراد گفت میرے آقا نے میرے دل کی حالت کو سمجھ لیا، میرے آقا میرے قلب کی حالت اور کیفیت کو جان گئے، ابھی میں نے بات بھی نہ کی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا این امام تو و اہل دیار تو وس، اے علی بن عثمان، یہ جو بزرگ، یہ جو بوڑھا میں نے بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرا اور تیرے شہر کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ و مرابدہ امیدی بزرگ است با اہل شہر خوب، پورا آپ نے خلاصہ بیان کر کے فرماتے ہیں این خواب کے بے یکے از آہاں بودا است کہ از اوصاف تبا فانی بودن و با احکام شرع باقی و بداں قائم چنا کے برندہ بے پیغمبر بود صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فانی و صفت ہیں، ان کی صفت فنا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کے رسول نے اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول نے اٹھایا ہے۔ وہ چون بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطا صورت نہ گیرند و بر آنکے بدو قائم بود نی صورت نہ گیرد۔ فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول نے اٹھایا ہوا ہو، اگر امام ابو حنیفہ خود اپنے پاؤں پہ چلتے ہوتے، وہ باقی صفت ہوتے، تو میں کہتا کہ اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں، ہو سکتا کسی مقام پہ لغزش آ جائے، کسی مقام پہ خطا آ جائے۔ فرمایا ابو حنیفہ اپنے پاؤں پہ نہیں چلتے تھے، انہیں رسول اللہ نے اٹھایا ہے، وہ فان و صفت ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ کے رسول نے اٹھایا ہو اپنے پاؤں سے نہ چلتا ہو، جس طرح فرمایا کہ جس طرح رسول سے خطا نہیں ہوتی، فرمایا کہ رسول اللہ سے خطا نہیں ہوتی، جسے رسول اٹھا لے اس سے بھی خطا، وہ فانی و صفت ہے، جسے رسول نے اٹھایا ہو اس سے خطا نہیں ہوتی، اس کے مسئلے ثواب اور حق ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی اور ان کی تقلید کرتے ہیں۔ دیگر اور بھی باتیں اور حوالہ جات ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے تو انہی پہ اختتام کرتے ہیں۔ کسی اور دوست نے کوئی سوال اس سے متعلقہ کرنے ہیں پوچھیں۔ یہ ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جب سارے امام چاروں امام اہل سنت ہیں اور چاروں امام قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اور ان سب کا ماخذ قرآن اور احادیث ہے، تو پھر ان چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ چاروں کا ایک ہی مستدل ہے، ایک ہی ماخذ ہے، قرآن حدیث، مسئلہ چاروں نے جناب وہ اسی سے نکالنا ہے، تو ان میں پھر اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ علماء میں فرق ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے تحقیقی، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی تحقیق وہ پہلے کی تحقیق سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہ ہے جس کی تحقیق دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ فوق ذی کل علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے، ہر علم والے سے اوپر ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں چاروں حق ہیں، چونکہ میں نے حدیث بخاری کی اس لیے پڑھ کے سنائی تھی، جب امام مجتہد قرآن و حدیث میں جو درجہ اجتہاد کی لیاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، جب وہ اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کر دے، اس سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کی غلطی پر اسے پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے کریم اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ علم میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم باقی دیگر ائمہ ثلاثہ سے زیادہ ہے، اس لیے ان کا علم چونکہ زیادہ ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم ان کے مسائل کو حق و صواب سمجھتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہیں، ان کی پیروی ہم نہیں کرتے، اور ان کا علم زیادہ، علم کے تفاوت کی وجہ سے ان میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان چاروں ائمہ
کا مسائل میں حل جو ہے وہ مختلف وجوہات اور ان کے اصول اور ضابطے مختلف ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کسی مسئلے کا مجھے حل تلاش کرنا ہو تو میں حدیث رسول دیکھتا ہوں، مجھے حدیث مل جائے اور حدیث ہو صحیح، حدیث کیا ہو بس اس پہ عمل کروں گا، باقی کو چھوڑ دوں گا۔ باقی کو سمجھ آ رہی نا؟ یہ ضابطہ امام شافعی کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ اہل مدینہ کا عمل حدیث کے کس قدر موافق ہے، تو جس حدیث کے موافق اہل مدینہ کا عمل ہوگا میں اس حدیث پہ عمل کروں گا۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ جس حدیث کے موافق اہل مدینہ کا عمل ہوگا میں اس کے موافق عمل کروں گا اور وہی مسئلہ ان لوگوں کو بتاؤں گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ ہے، فرماتے میں دلائل دیکھوں گا، جانبین کے دلائل، مثبت بھی دیکھوں گا منفی بھی دیکھوں گا، میں دونوں قسم کے دلائل دیکھوں گا، دونوں دلائل کو سامنے رکھوں گا، سامنے رکھ کے ان میں تطبیق دوں گا، مطابقت کروں گا، کسی طریقے سے ان میں مطابقت ہو جائے، تطبیق آ جائے، تطبیق اور مطابقت کے بعد جو نتیجہ، جو رزلٹ، جو فیصلہ نکلے گا اس فیصلے پہ عمل کروں گا۔ تو اب چونکہ ائمہ کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا معیار اور ان کا انداز اور ان کے قانون علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے ان کے مسائل بیان کرنے میں فرق ہے، ان کے مسائل بیان کرنے میں فرق اور اختلاف ہے۔ سب صاحب الرائے ہیں اور سب اپنی جگہ پہ حق ہیں، ہم سب کا عزت احترام اکرام اور توقیر کرتے ہیں، سب امام اہل سنت کے امام ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس جی، جزاک اللہ تعالی۔